جنید جب بھی ہم گھریلو مسائل ڈسکس کرتے ہیں نا اس وقت ہمیں بہت اپریسیشن ملتی ہے, لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, یار بہت اچھے, وہ بہت اچھا مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا. بالکل بڑا اچھا فیڈ بیک آتا ہے. مگر گھریلو مسائل میں کچھ ایسے مسئلے بھی ہیں, کچھ ایسے فرد بھی گھر میں ہوتے ہیں جو بیچارے نہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں, نہ رسپانس دے سکتے ہیں. مثلاً گھریلو ملازمائیں, ان بیچاریوں کے مسئلوں کو نہیں ہم نے کبھی ڈسکس کیا. یار بڑے چلاک ہو یار تم. نہیں, واقعی ان کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو نہ تو ان کو ہم گھریلو ملازمہ کو باقاعدہ طور پر ایک ملازمہ کا درجہ دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو گھر کے فرد کا درجہ دیتے ہیں, اور درمیان میں بیچاری وہ لٹکی رہتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے ساتھ جو آجر اور اجیر والا ایک معاملہ ہوتا ہے ہمارا, جو تمام معاملات طے کیے جاتے ہیں, ورکنگ آورز, اجرت, ہر چیز کے معاملات طے کیے جاتے ہیں, نہ اس کے ساتھ وہ والا معاملہ ہم کرتے ہیں, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہے. اب کہنے کو تو گھر کا فرد ہے, لیکن گھر کے فرد والا سلوک ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں کرتے. کبھی نہیں. جب آپ پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم اس کو اس طرح جھاڑتے ہیں جیسے ہم کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا مغلیہ دور کے بعد ہے, اور وہ بیچاری مسکین رعایا ہے. آقا اور غلام والا تعلق بن جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے, اس بیچاری مخلوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی, کوئی این جی او ان کے حقوق کی آواز بلند نہیں کرتی, نہ ہی میڈیا اس طرف توجہ دیتا ہے, اور وہ بیچاری مسلسل ایک چکی میں پستی چلی جاتی ہیں. اب دیکھنے میں یہ ہے کہ تقریباً پاکستان میں 11.5 لاکھ خواتین ایسی ہیں جو گھریلو ملازماؤں کے طور پہ کام کر رہی ہیں, اور ان میں سے ایک بھاری اکثریت ہے جو بہت کم عمر بچیوں پر مشتمل ہے. اچھا, اس حوالے سے کوئی پورے ملک میں جو ہے کوئی ہماگیر سروے سامنے نہیں آیا, سوائے یہ ایک اندازے پر مبنی تعداد ہے جو کل تعداد پاکستان میں ہے, لیکن کراچی کی حدود کے اندر ایک ایسا سروے ہمارے پاس موجود ہے جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ تقریباً 68% ایسی خواتین کام کر رہی ہیں یا بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں جن کی عمریں 8 سے 13 سال کے درمیان ہیں. اچھا, اسی سروے میں ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ 10% ایسی بچیاں ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ 8 سال سے بھی کم ہیں, یعنی 5, 6, 7, 8 سال کی عمر کی وہ بچیاں ہوں گی بیچارے. اور ان معصوم بچیوں پہ ہم نے احکامات کی بندوق تانی ہوتی. ایسی بچیاں بھی ہیں جو پورے خاندان کی کفالت کرتی ہیں, اور تقریباً اسی سروے کے مطابق 22% ایسی بچیاں ہیں جن کے والدین کچھ نہیں کرتے, اور تقریباً 17% ایسی بچیاں ہیں جو ایسے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے اپنے گھر جو ہیں وہ 9 سے زیادہ افراد پر مشتمل ہیں, اور یہی ایک چھوٹی سی جو ننھی منی بچی ہے پورے اپنے گھر کی کفالت کر رہی ہے. ان کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ ان بیچاریوں کے کوئی ورکنگ آورز نہیں ہیں, ان کو کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا. یہ بیچاری صبح فجر کے وقت اٹھتی ہیں اور رات کو سب سے آخر میں سارے کام نپٹانے کے بعد ان کو سونے کی اجازت ہوتی ہے. پھر اگلا ظلم یہ ہے کہ ان کی کوئی ہفتہ وار چھٹی نہیں ہے. دنیا کے ہر پروفیشن میں ایٹ لیسٹ 1 یا 2 ویکلی آفس ہیں, ان کی بیچاروں کی کوئی ویکلی آف نہیں ہے, نہ عید, نہ شبرات, نہ ویکلی آف, مسلسل یہ ایک مشین کی طرح کام کرتی ہیں. بلکہ جس دن ہماری چھٹی ہوتی ہے اس دن ہم زیادہ سختی سے کہتے ہیں کہ کل نہ چھٹی کرنا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی اجرت انتہائی کم ہے. دنیا کے ہر مصرف ہمارے پاس موجود ہے جس پہ ہم بے پناہ پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن جب گھریلو ملازمہ کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو پھر ساری ہماری کفایت شاری امٹ کر ہمارے اندر سمٹ جاتی ہے. اور زیادہ تر یہ بیچاریاں جو ہیں جو گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں, ان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ سسٹم پہ کام کرتی ہیں, یعنی ان کے والدین نے, گاؤں کی یہ رہائشی ہوتی ہیں, بڑے شہروں میں آتی ہیں, ان کے والدین ان کو عمر بھر کے لیے ایک طرح سے بیچ دیتے ہیں اور اکٹھے پیسے وصول کر لیتے ہیں, پھر ماہانہ تنخواہ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. یار ایسی بچیاں بھی ہیں جن کے والدین صرف اس شرط پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ آپ باپ کی ہوئی, آپ اس سے کام کروائیں, یہ بڑی ہو جائے گی تو اسے بیاہ دیجئے گا. اچھا, پھر یہ جو شرط ہے یہ بھی ہم پوری نہیں کرتے. جب اس کو بیانے کی باری آتی ہے پھر ہمارے دل میں یہ لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچی اگر ہم نے اس کو بیاہ دیا تو یہ ہمارے گھر کے ماحول سے آشنا ہے, تو پھر ہماری نئی بچی ہمیں رکھنی پڑے گی اور وہ کام کو سمجھنے میں ایک عرصہ لگا دے گی, اور اسی وجہ سے پھر ہم ان کی شادی کرنے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں. اور جب اس کے والدین اسے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں تو ہم اسے بڑی اچھی تسلی دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں جی, ہم تو اپنی بیٹی سمجھ کے رکھتے ہیں, ہم نے نہیں کبھی نوکرانی سمجھا. جب وہ چلے جاتی ہیں تو ہم اسی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ جب وہ بیچاری کسی وقت ریموٹ پکڑ کے چینل بدلنے کی کوشش کر رہی ہو تو ہم اوپر سے آ جائیں, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری برابری کر رہی ہے. ہم نے اسے 1-2 تھپڑ بھی ریسیو کر دینے ہیں.
اس کو بے تحاشا برا بلا بھی کہنا ہے، اور وہ بیچاری سہم کے پھر جا کے کہیں کچن کی نکر میں بیٹھ جائے۔ اچھا، یہی ہماری جو سو کالڈ بیٹی ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جب 5-6 سال کی عمر میں ہمارے گھر آئی ہے، اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اور وہ اس کے ساتھ کتنے زیادہ نفسیاتی مسائل ہیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ غربت سے تنگ آئی ہوئی ماری ہوئی جو بچی ہے، جو ہمارے گھر میں آئی تھی، اور اس نے مسلسل ایک امیرانہ اس نے چاؤ چونچلے دیکھے ہیں اس گھر میں، لیکن اس کو ان جو جتنی فیسلٹیز آپ کے گھر میں موجود ہیں، اس کو ان میں سے ایک بھی فیسلٹی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اس کے کپڑے ہمارے بچوں کے برابر ہیں، نہ اس کے سونے کا بستر ہمارے بچوں کے برابر ہے، نہ ہم کھانا اس کو اپنے بچوں کے برابر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے چلے جاتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو اپنی بچیوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑا کام وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہ رہی ہے، اور اجنبی گھر میں، اور اس بیچاری بچی کی کئی مہینوں بعد اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنا اس بچی کو نصیب ہوتی ہے، وہ بھی اس وقت جب اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کی تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے اس کی ملاقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یا اس وقت جب ہمارے گھر میں کوئی چوری ہو جاتی ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کے ماں باپ کو طلب کر لیتے ہیں کہ تمہاری بچی نے یہ چوری کی ہے، اور مور دین 50% کیسز ایسے سامنے آتے ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ چوری جو ہے وہ ملازمہ نے نہیں کی، بلکہ ہمارے گھر کے کسی فرد نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے۔ اچھا، ایک اور معاملہ ایسا ہے کہ کئی گھروں میں ان بچیوں کو طرح طرح کی ہیرسمنٹ کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں اب اس کے تدارک کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، لیکن غالباً یہ جو بچیاں ہیں یہ اس دائرہ کار میں کبھی نہیں آ پائیں گی بیچاری۔ اچھا، اب جو کہنے کی بات ہے وہ بالکل سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ہم جب ان سے کام لیتے ہیں پوری طرح، یعنی ایک ملازمہ کی طرح ایک اپنے آجر اور اجیر والا تعلق بناتے ہیں، تو یا تو ہم ان کو ملازمہ کا درجہ دیں پوری طرح، ان کے حقوق و فرائض کا پورا خیال رکھیں، اور یا پھر اگر ہم ان کو بیٹی کہتے ہیں تو پھر پوری طرح سے بیٹی کا درجہ دیں، اور اگر ہم یہ دونوں درجے ان کو نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو ایک انسان کا درجہ تو دے دیں۔ یار پا جنید، میں اس حوالے سے اپنے ناظرین کے ساتھ اپنی ایک سوچ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ان اپنی ملازماؤں کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں جیسا سلوک کریں نا جی، تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے عوض اللہ تعالی ہماری فیملی پر رحمت ضرور کرے گا۔ بالکل، بے شک۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔